رباه عفوك إني من نور مدت يداي نزع. السلام علیکم ویورز، چینل پر اگر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ کبھی کبھار دل اتنا بھاری سا ہو جاتا ہے کہ تکلیف کے مارے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکل پاتا، مگر پھر بھی ہم اس امید کے ساتھ اللہ کے روبرو جاتے ہیں کہ وہ خاموشی کی زبان بھی سمجھتا ہے، وہ ان آنسوؤں کی آواز بھی سنتا ہے، وہ اس تڑپتے ہوئے دل کا حال بھی جانتا ہے۔ یہ غم کے وہ لمحے ہوتے ہیں جب ہم اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، اتنا قریب کہ ہمیں اس کی سرگوشی بھی سنائی دیتی ہے اور اس کی آغوش بھی محسوس ہوتی ہے۔ سارے فاصلے تب ختم ہو جاتے ہیں، پھر وہ آہستہ سے ہمیں اپنے قریب کر لیتا ہے اور اپنی محبت سے ہمارا دل بھر دیتا ہے۔ تب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جتنا سکون اس کی قربت میں ہے، اتنا سکون کائنات کی کسی قربت میں نہیں۔ جن تکلیف دہ مرحلوں سے گزر کر تم یہاں تک آئے ہو، ان سے اگر کوئی اور گزرتا تو کب کا مر چکا ہوتا۔ جن سسکیوں کے بعد تم آج مسکرا رہے ہو، اس مسکراہٹ کے شدت کا اندازہ اگر کسی کو ہو جائے تو اس کی سوچ دم رہ جائے۔ میں نہیں جانتی کہ کبھی تمہیں کسی نے یہ بات کہی ہوگی یا نہیں، مگر یقین کرو تم سے زیادہ بہادر کوئی نہیں، تم سے زیادہ صابر کوئی نہیں۔ تمہارے ضبط کی مثال تو یہ ہے کہ تمہاری سانسوں کا سلسلہ اب تک بحال ہے۔ تم موت کو چن سکتے تھے، مگر تم نے زندگی کو چنا، خدا کی دی گئی سانسوں کی لاج رکھی۔ تم گرے تو تھے، مگر پھر بھی تم نے خود کو سنبھالا، خود کو جینا سکھایا۔ تم تنہا نہیں ہو، یہاں ہم سب ایک ہی منزل کے مسافر ہیں، بس راستے مختلف ہیں۔ مگر آج جہاں تم ہو سکتا ہے وہاں کل میرا مقدر ہو، اور جہاں میں ہوں ہو سکتا ہے وہ تمہارا مستقبل ہو۔ اور جہاں تم نے اتنا سفر طے کر لیا، وہاں یہ بھی طے کر لو کہ جو یقین تمہیں یہاں تک لے آیا، وہی آگے بھی لے کر جائے گا۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا، تمہارا بہار کا موسم پھر سے لوٹ آئے گا۔ جب تک انسان ٹوٹتا نہیں ہے، اس میں عاجزی نہیں آتی ہے۔ دل میں نور تبھی آتا ہے جب وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جب انسان ٹھکرایا جاتا ہے، تبھی وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ٹوٹ کر اپنے رب سے جڑ جاتا ہے، اور ان کے دلوں کو میرا اللہ پاک اپنے محبت عطا کر دیتا ہے۔ وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ جانتے ہو اللہ ناممکن چیزوں میں ہی نظر آتا ہے، جب وہ چیزیں ہوتی ہے جن کے ہونے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جب وہ دروازے کھلتے ہیں جن کے کھلنے کی ہمیں امید بھی نہیں ہوتی، جب وہ راستے ہمیں منزل تک لے جاتی ہے جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ حالات کا بدلنا، دروازوں کا کھلنا، راستوں کا منزل تک لے جانا، آپ کو لگتا ہے یہ سب بلا وجہ ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے یہ خود ہی ہو جاتا ہے۔ وہ جو رہنما ہے ساتوں آسمانوں کے پار، شہرک سے بھی زیادہ قریب تر، یہ ساری پہیلیاں اسی کے ہیں۔ ان پہیلیوں کا جواب وہ خود دیتا ہے اور ہر انسان کو دیتا ہے، بس ذریعے مختلف ہوتے ہیں۔ نہ ہونے کا ہونا وہ تب ہی کرتا ہے جب انسان کا یقین زمین و آسمان سے بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ پھر اس وسیع یقین پہ معجزے سماتے ہیں، پھر ان معجزوں میں خدا نظر آتا ہے۔ یقین رکھو، جن چیزوں کا خیال اللہ دل میں ڈالا ہے، ان کے لیے جگہ نصیب میں ضرور چھپا کر رکھا ہے، اور وہ جگہ انہیں کو ملتی ہے جو دعا کرتے ہیں، اور دعا وہ کر سکتی ہے جو آپ نہیں کر سکتے۔ اگر آج
ایک ہی دعا کو مسلسل ہر نماز میں مانگ رہے ہو تو یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یقین کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ دل سے دعا کا خیال نہیں نکالتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے آپ کی دعا قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس دعا کا قبول ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ دعاؤں اور سجدوں کی توفیق صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے، کیونکہ شیطان تمہیں کبھی بھی اللہ سے رجوع کرنے پر یا اللہ کے قریب جانے پر اکساتا نہیں۔ تو اگر تمہارا دل ایک دفعہ پھر اللہ سے مانگنے کا کہہ رہا ہے تو ایک دعا اور صحیح، جہاں اتنا مانگا ہے وہاں ایک بار پھر سے مانگ لو۔ ممکن ہے تمہاری یہ آخری دعا ہی موضوع کی دعا ہو۔ دعاؤں کی جانب اللہ ہی تمہاری رہنمائی کرتا ہے، تو اس کے اشاروں کو سمجھو اور دعا کرو۔ مانگو اپنے اللہ سے، بار بار مانگو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہاری کون سی دعا تمہیں قبول شدہ دعا کے قریب لے جائے۔ تم نہیں جانتے تمہاری کون سی دعا سے اللہ راضی ہو جائے اور فوراً تمہاری مقدر بدل دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ سجدہ کر لیا تو کیوں خدا سے ضد لگائے بیٹھے ہو؟ طریقہ بندگی ہے، سر سے پہلے دل کو جھکایا جاتا ہے۔ کیوں ہوتے ہو پریشان انجام کے خوف سے؟ تم ان کے پیچھے نہیں بھاگتے جن کا فیصلہ خدا کو تھما دیا جائے۔ جانتے ہو توکل کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جانا، دعا کرنا چھوڑ دینا نہیں، یہ توکل کا طریقہ کار نہیں ہے۔ آپ نے کسی چیز کے لیے سچی نیت کی، آپ نے اس چیز کے لیے کوشش کی، آپ نے اس چیز کے لیے دعا کی، آپ نے تہجد میں اس چیز کے لیے اللہ سے مدد مانگی، آپ نے نیک اعمال کے ذریعے اللہ کو منانے کی کوشش کی، اور پھر آپ نے اس چیز کا نتیجہ اللہ کے حوالے کر دیا اور اللہ پر پورا بھروسہ کر لیا کہ اب اللہ میری محنت کے بعد جو بھی فیصلہ دے گا وہی بہترین ہوگا۔ یہ ہوتا ہے توکل، اسے کہتے ہیں بندے کا ایمان۔ تبھی تو قرآن کہتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرو، وہی کارساز کافی ہے۔ تم یقین کیوں نہیں کرتے کہ وہ تمہیں کوئی اذیت نہیں دے گا؟ وہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ جب تک تم یقین نہیں کرو گے دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اس کی محبت ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس پر اندھا یقین کریں، اس کی قدرت پر کوئی سوال نہ کرے۔ وہ سمندر کے درمیان راستہ بنانے والا رب تمہیں بھی طوفان سے بچا لے گا۔ وہ کشتی نوح کو پار لگانے والا رب تمہیں بھی ڈوبنے نہیں دے گا۔ وہ آگ کو ٹھنڈا کر دینے والا رب تمہیں بھی آزمائش سے نکال دے گا۔ تم یقین تو کرو، تم سوال تو کرنا چھوڑو اللہ کے کن پر، پھر تم دیکھو گے وہ سب جو دیکھنا چاہتے ہو۔ دعا مانگتے ہوئے قبول ہونے یا نہ ہونے کا شک دل میں نہیں رکھتے کہ پتہ نہیں یہ دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں، پتہ نہیں جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمیں ملے گا بھی یا نہیں، پتہ نہیں یہ کام ممکن ہوگا بھی یا نہیں۔ دیکھو یہ سارے خدشات تمہاری ذات میں ہیں، اللہ کی ذات تو اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ وہ تو موضوع کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے دل بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے لا حاصل چیز سے نواز سکتا ہے، وہ جب چاہے نصیب بدل سکتا ہے۔ اللہ وہ سب کر سکتا ہے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو پھر سوچو، جو ذات لامحدود ہے اس سے محدود دعائیں کیسی؟ دعا کرو تو اپنے اعمال دیکھ کر نہیں بلکہ اس رب کی شان دیکھ کر مانگو جس نے تمہیں اور ہمارے دل کو بنایا۔ اس سے بہتر تمہیں کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اور یاد رکھو، کائنات میں ایسا کچھ بھی نہیں
جو ہمارے رب نہیں کر سکتا۔ کائنات میں ایسا کوئی زخم نہیں جسے اللہ نہیں بھر سکتا۔ ہماری زندگی میں آنے والی اور ہونے والی ہر چیز میں اللہ کی مصلحت ہے۔ کسی کا زندگی میں آنا یا چلے جانا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر رونا یا چین کی نیند سونا، ایک لمحے میں ہزاروں یادوں کا بننا اور اگلے ہی لمحے میں ان تمام یادوں کا بکھر جانا، یہ سب اللہ کی رضا سے ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ میری جانب ایک آواز پہ آ جائے گا، اور اس بندے کو مجھے تھوڑا سختی سے اپنے طرف لانا ہوگا۔ تبھی تو وہ ہمیں زندگی کی ایسی حقیقتوں سے ملواتا ہے کہ ہم ٹوٹ جاتے ہیں، پھر اس کی طرف بھاگے چلے جاتے ہیں۔ ٹھوکر پہ ٹھوکر اور بار بار گرنا، یہ چوٹیں پھر اللہ تک لے کر جاتی ہیں، اور لے جائے بھی کیوں نہ، اس کی دسترس میں تو ہر زخم کا مرہم ہے۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو، تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کی جانب سے آنے والے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو۔ اللہ کسی بھی حال میں تمہیں دربدر نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تو کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے بھی تقدیر لکھ سکتا ہے۔ وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے، وہ جیسے چاہے ویسے اختتام کو بدل سکتا ہے۔ جو کنویں سے نکال کر یوسف کو مصر کے تخت پہ بٹھا سکتا ہے، یقین رکھو وہ رب تمہارے غموں کو خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ تہجد کی دعائیں تو دنیا بدل دیتی ہے، تم تو پھر بھی نصیب بدلنے کی مانگ رہے ہو۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے والا ہے۔ کبھی سوچا ہے اگر اللہ کو آپ کی دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو وہ بلا وجہ آپ کے دل کو ایک ہی دعا پر کیوں روک دیتا؟ اگر قبول نہ ہونے ہوتی تو اللہ آپ کا دل بدل بھی تو سکتا تھا۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی موضوع کی لکھی جائے۔ جب کوئی راستہ نظر نہ آئے، حالات ناممکن لگنے لگے، تب اور بھی زیادہ یقین سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب صبر آزمایا جاتا ہے اور اس کے بعد ہماری دعا قبول ہونی ہوتی ہے۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اینڈ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کی اسلامک موٹیویشن کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي